بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اس کورس کے صفحہ نمبر 8 اور اشارہ 3 کے لیے، یعنی کہ 8 صفحہ نمبر 8 کا ہم لیسن سی اور ڈی آج پڑھیں گے، اور سورۃ البقرہ کی ایک ہی آیت ہے جو ہم ٹکڑوں میں کر کے دونوں لیسن میں پڑھیں گے، بریک سے پہلے اور بریک کے بعد انشاءاللہ۔ اور گرامر میں مزید فی کے جو کمزور افعال ہیں اس میں سے ایک ایک پڑھیں گے، تو آج انشاءاللہ لیسن جلدی ختم ہو جانا چاہیے ہمارا۔ جس طرح ہم نے QC2 میں پہلے 5 صفحے پڑھے اور QC3 میں اب اگلے 5 صفحے ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں سے 2.5 صفحے ہم پڑھ چکے ہیں، 6، 7 اور 8 کے پہلے 2 اشارے، تو ایگزیکٹلی ہاف کورس ہم نے کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ جو بقیہ دونوں اشارے ہیں اس صفحے کے وہ بھی انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ تو گزشتہ 2 صفحوں کے جو اشارات ہم نے پڑھے اس کا ایک جلدی سے اعادہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا تھا ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو۔ اس کے بعد تھا فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ شارٹ میں ہم نے اس کو سیکھا تھا، ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن، فرعون 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ پھر اس صفحہ نمبر 8 کے لیے جو 4 اشارے ہم نے اس دن دیکھے، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ ان کو شارٹ میں اگر ہم دیکھیں گے تو بستی، پانی، کھانا اور سزا، یہ 4 اشارے ہیں، یاد رکھنا۔ پانی اور کھانا تو ساتھ ساتھ ہے، اس لیے بہت آسان ہونا چاہیے انشاءاللہ اس کو یاد کرنا۔ تعارف اس کا وہی پیچھے سے کنٹینیوشن چل رہی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنے ساری انعامات، ان کے نبی اور کتاب، ہدایت، ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی نافرمانیاں کی، ناشکری کی، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو یاد دلا رہے ہیں اس میں۔ تو یہاں پر بھی اس آیت کے شروع میں بھی جو یاد دلایا گیا ہے وہ کھانے کا مطالبہ، جس کو ابھی ہم پڑھیں گے اس آیت کے اس حصے کو، آیت نمبر 61۔ اسباق جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، بنی اسرائیل من و سلوہ پر صبر کرنے کے بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، یہ بہت ہی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے۔ میں عام طور پہ جو کہتا ہوں نا کہ ہم جب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ہماری اسٹیٹمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ کتنی اسٹرانگ ہے، کتنا امپیکٹ اس کا جو ہے وہ ہوگا، اور سننے والا کتنا اوفینڈ ہوگا اس سے۔ ہمیں اپنے جملوں کو ہمیشہ وے کر لینا چاہیے، اور وہ جملے ایسے بولنے چاہیے کہ جس میں پھر دوسرے کی نہ تضحیق ہو نہ تذلیل ہو۔ جیسے یہاں پر دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی تھی۔ یہ جملہ اگر اس طرح سے ادا نہیں ہوا ہوتا نا تو پھر شاید اتنا اوفینڈ نہیں فیل کرے گا سننے والا، مگر یہ جو ہرگز نہیں کریں گے یہ بہت سخت جملہ ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہے کہ ہم جب بھی بات کریں تو ہم کوشش کریں کہ سافٹ رکھیں اپنے لہجے کو بھی اور ٹون کو بھی، اور یہ ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے، بعض اوقات میں بھی ٹون جو ہے وہ چیک نہیں کرتا ہوں اپنی، تو ہم سب کے لیے سبق ہے اس میں۔ جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سبق ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر ہم شکر کرنے کے بجائے جو نہیں ملا ہے اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ جو مل گیا حالانکہ وہ بھی بہت ہے، اپنے سے نیچے والوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ تو یہ اسباق ہے مختصر سے۔
جو نئے الفاظ آج ہم سیکھیں گے 0 3 5 3 2، تو اسی طرح انشاءاللہ 2 2 3 3 کر کے ہم سیکھ لیں گے یہ نئے الفاظ بھی آج کے سبق سے۔ آیت کے پہلے حصے کو جس طرح میں نے کہا تھا کہ ان کو ٹکڑوں میں ہم نے سیکھنا ہے، تو پہلے حصے کو ابھی ہم پہلے سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا لفظی ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ صدق اللہ العظیم۔ اس حصے کا پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم الفاظ معنی میں دیکھیں گے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو اگاتی ہے زمین، کچھ ترکاری اس کی اور ککڑی اس کی اور گندم اس کی اور مسور اس کی اور پیاز اس کی۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ انہی معنی میں آ رہی ہے جو ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اور یاد کرو جب کیا ہوا، قلتم، اشارہ کر دیں جلدی سے، قلتم کا پتہ چل جائے گا۔ قلتم ماضی کی بات ہو رہی ہے، تم سب نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، کیا کہا؟ لن نصبر علی طعام واحد، لن نصبر، صبر یصبرو QC1 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کی میرا خیال ہے ہم نے گردان بھی کر لی ہے پوری، صبر یصبرو صابر، تو یصبرو سے بنے گا نصبرو۔ تو اگر یصبرو ہمیں پتہ ہے صبر اس نے صبر کیا، یصبرو وہ صبر کرتا ہے یا کرے گا، اس سے بنے گا نصبرو، ٹھیک ہے نا، جمع کا صیغہ نصبرو بنے گا۔ یہاں پر آ رہا ہے نصبرہ، یہ جو آخر میں زبر آ رہی ہے، پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی ایک دفعہ اور پڑھ بھی چکے ہیں ہم، کہ جیسے لم اگر کسی فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو وہ پیش کو بدل کے جزم کر دیتا ہے، اور لن جو ہے یہ زبر کر دیتا ہے اس پیش کو لن کی وجہ سے۔ تو یہ جو ترجمے میں آیا ہے ہرگز صبر نہیں کریں گے، تو یہ ہرگز جو ہے نہیں کے معنوں میں، لن نفی کے لیے آتا ہے، فعل مضارع سے پہلے لن آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہرگز نہیں، تاکید آ گئی، اس میں سختی آ گئی۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ لن نصبرا، یہ آگے جا کر کے ہم مزید پڑھیں گے کہ اس طرح کے جو حروف آتے ہیں فعل مضارع سے پہلے وہ کس طرح سے چینجز کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک بات تو یہیں پہ نوٹ کر لیں کہ دیکھیں نصبرو کا ترجمہ ہوتا ہے ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں نا، مگر جب یہ لن کے ساتھ آ جائے گا تو پھر حال والا معنی اس سے ختم ہو جاتا ہے، صرف مستقبل کے لیے رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، یہ مستقبل کے لیے اس کو جو ہے نا خاص کر دیتا ہے۔ یہ تو جس طرح QC1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیڈ ناٹ اور ول ناٹ، تو یہ لم کے لیے ہم نے کہا تھا ڈیڈ ناٹ ہوتا ہے اور لن کے لیے ول ناٹ، یہ نوٹ کر لیں اس کو کہ ہرگز نہیں کے معنوں میں آ گیا۔ اب کیا چیز ہے، کس پہ صبر نہیں کر رہے ہیں وہ؟ علی پر، طعام واحد، طعام کھانے کو کہتے ہیں اور واحد ایک کھانا۔ ایک کھانا کیا تھا ان کا؟ وہی من اور سلوہ، جو ایک روزانہ ایک چیز مل رہی تھی، حالانکہ ان کی ساری جو ریکوائرمنٹ تھی اس کی فوڈ کی، جو نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹ تھی وہ سب میٹ کر ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، مگر وہ ایک ہی جیسا کھانا کھاتے کھاتے جو ہے وہ اکتا گئے تھے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح بدتمیزی کا مطالبہ کر دیا۔ طعام واحد ہو گیا، واحد ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں QC1 میں۔ فدعو، اس کو توڑیں تو پتہ چلے گا کہ فا ادعو ہے، ٹھیک ہے نا، ادعو۔ دعا یدعو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا فعل امر کیا تھا؟ ادعو۔ ادعو کا مطلب ہے پکارنا، دعا کرنا،
بلانا ان معنوں میں. تو یہاں پر کیا ہے کہ آپ دعا کریں. فا پس کیونکہ ہم صبر نہیں کریں گے اس پہ تو آپ دعا کریں لنا ہمارے لیے رب کا. اب دیکھیں یہاں پر پھر ایک بدتمیزی کی بات آئی ہے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے. رب تو اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے ان سب کا بھی رب تھا, ٹھیک ہے. اب یہ اپنے آپ کو ایک طرح سے ڈس ایسوسیٹ کرنے کی بات آ جاتی ہے. تو یہ ایک اور بدتمیزی کے پیرائے میں بات کی گئی ہے. ہمارا رب ہونا چاہیے, تمہارا رب کیسے ہوگا؟ ہم سب کا رب ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ جو بات ہوئی ہے فَأُدْعُ لَنَا, یہ لائٹ اس کو کہیں چیک کر لے, میرا خیال ہے یہ یو پی ایس پہ ٹیک اوور کر لیا ہے اس کلاس. میں تھوڑا سا اس کو 1 منٹ لوں گا, صرف یو پی ایس پہ پروجیکٹر کو دوبارہ آن کرنا ہے میں نے, تو پلیز اسٹے ود اس. پچیس چلے ری اسٹارٹ ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لوگوں کو آواز اور ویڈیو ٹھیک آ رہی ہے تو مجھے کنفرم کر دے کوئی ایک بندہ. جزاکم اللہ خیر. تو جزاکم اللہ خیر. آئیے ہم پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے روکا تھا. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ فَادْعُ, پس تم دعا کرو, پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو, یعنی کہ اپنے رب سے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ یخرج لنا, وہ نکالے. اخرجا یخرجو, اب تو ہم نے باب افعال پڑھ لیا ہے تو اب تو آسان ہے. خرجا ثلاثی مجرد کا تھا اور اخرجا جو ہے یہ مزید فی کا ہے. تو خرجا وہ نکلا, اس سے نکلنا بنتا ہے, اور خروج, اور اخرجا یخرجو اخراج جو ہے وہ بنا اس نے نکالا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں تو اسی کورس کے شروع میں, تو اس لیے یخرجو کا آسان ہو جائے گا بالکل یسلمو کی طرح, ٹھیک ہے. لنا ہمارے لیے, مما, من اور ما دو مل کر کے کیا بنتا ہے مما, تو سے جو, یعنی اس سے جو. تنبت الارض, تنبتو جو ہے یہ بھی اب ہم نے پڑھ لیا ہے, انبتا ینبتو, یہ ابھی گرامر میں بھی آ جائے گا, مزید فی کا ہے. صرف یہاں پر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ زمین اگاتی ہے, یہ مؤنث آ رہا ہے کیونکہ الارض آگے ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تو تنبت الارض, اردو, ہاں تنبت الارض فاعل ہے, اگاتی ہے زمین, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے. اور من بقلہا, من سے ہو گیا, بقلہا, بقل سبزی کو کہتے ہیں, اور بقلہا جو ہے ضمیر یہاں پہ مؤنث کی آئی ہے اسی وجہ سے کہ زمین کی بات ہو رہی ہے, اور ارض جو ہے عربی میں ہم نے کہا مؤنث ہے, جیسے اردو میں بھی زمین مؤنث ہی استعمال ہوتی ہے. تو من بقلہا, اس کی سبزیوں میں سے, اور ہو گیا کیا قصائہا, قصائہا یہاں پہ ترجمے میں اور ککڑی اس کی لفظی ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے, مگر اگر اس کے مفہوم کو پورا دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اقسام ہے ساری, کہ جیسے یہ سبزیوں کی اقسام ہو گئی, پھر یہ گوڈ جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں
یعنی کھیرا، لوکی، کدو، ککڑی وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر. اور اسی طرح پھر آگے بھی آپ دیکھیے گا کہ جیسے گندم ہے تو گندم میں سارے اناج آ جاتے ہیں. عدس ہے، مسور کی دال کا نام ہے، مگر اس میں ساری دالیں آ جاتی ہیں اس طریقے سے. تو یہاں پر بھی اس کو اسی طرح سمجھیں کہ سبزیاں اور ترکاریاں جو ہے نا اس طریقے سے سمجھ لیں ہم اس کو. الفاظ لفظی ترجمے میں تو اسی طرح آئے گا، قصہ یا. اچھا، جن لوگوں کو اتفاق ہوا ہے عرب کنٹریز میں تو ہاں بقالہ، سبزی کی دکان اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ آسان ہو جائے گا پھر ہمیں یاد کرنا اگر یہ لفظ ہم یاد کر لیں گے تو. وَقِصَائِهَا وَفُومِهَا، اور اس کی گندم، وَعَدَسِهَا، عدس مسور کی دال ہو گئی، وَبَصَلِهَا، بصل پیاز کو کہتے ہیں، تو اس میں بھی وہی بات ہے، پیاز، لہسن، اس قسم کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. تو یہ جو ان کی فرمائش تھی وہ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. تو اب دیکھ لیں کیا تشریح ہے اس کی. لن نصبر علی طعام واحد، اللہ تعالیٰ نے صحرا میں بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ کا انتظام فرمایا اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا فرمایا. بنی اسرائیل کو ریگستان میں رکھے جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ وہاں رہ کر اپنے آپ کو ان غلط عقائد اور برے اخلاق سے پاک کر سکیں جو مصر میں غلامی کے دوران ان میں پیدا ہو چکے تھے. جو معاشرتی برائیاں تھیں بہت ساری، جو عقیدوں کی خرابیاں تھیں، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. تو اس سے پیوریفائی کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے پلان میں تھا کہ ان کو تھوڑا عرصہ صحرا میں، مشکل میں اس طرح اور نبی کے ساتھ چھوڑا جائے تاکہ وہ ان چیزوں سے پاک ہو جائیں، اور جب وہ اپنی پرومسڈ لینڈ میں پہنچیں تو وہاں صحیح طریقے سے دین کو پریکٹس کر سکے. تو یہاں انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اونچے درجے پر فائز ہونا تھا، مگر اپنی بے صبری کی وجہ سے وہ چھوٹی قربانی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوئے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی لحاظ نہیں کیا. ذرا غور کیجئے کہ اب نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز صبر نہ کر پائیں گے. تو یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے اس میں، جو ہم نے پہلے شروع میں بات کر لی. صبر کرنا جو ہے ہر حال میں بہت ضروری چیز ہے. اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ، اس کو بھی پہلے سن لیتے ہیں، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے مغرب میں. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. صدق اللہ العظیم. اس نے کہا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو؟ یہ قالا کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی. کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ لہذا تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. قالا ہمیں آتا ہے QC3 میں آ کر کے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تستبدلون، سوال ہو گیا کیا؟ تستبدلون، تم بدلنا چاہتے ہو یا بدلے میں لینا چاہتے ہو. یہ جمع ہے، ٹھیک ہے نا. گرامر میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے، ہم پڑھ چکے ہیں استغفر یستغفر سے، ٹھیک ہے نا. استبدل یستبدل، ہاں جیسے استغفار ہے ویسے ہی استبدال ہو جائے گا. الذی، وہ جو، ہوا جو، وہ ادنا. ادنا QC1 میں ہم نے پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ادنا دو معنوں میں آتا ہے. ایک معنی اس کے ہوتے ہیں قریب کے، زیادہ قریب کے، اور دوسرا معنی آتے ہیں حقیر کے. تو اسی کی مؤنث بھی پڑھی تھی ہم نے کہ دنیا، ادنا کی مؤنث دنیا. تو ادنا جیسے تھا، ہم نے اعلیٰ بھی پڑھا تھا اسی طریقے سے. یاد کریں کہ ہم نے کہا تھا کہ علی جو ہے وہ بلند ہے اور اعلیٰ جو ہے وہ ہاں زیادہ بلند. تو اسی طرح ادنا جو ہے وہ زیادہ قریب، اور یہاں پہ زیادہ حقیر کے معنوں میں آیا ہے کہ ادنا چیز ہے. تو اردو میں بھی ادنا انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بالذی، بی الذی، یعنی بدلنا چاہتے ہو اس کے
بجائے تم یہ لینا چاہتے ہوا جو خیر، زیادہ بہتر، زیادہ اچھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ والی بات تھی کہ جو ان کو دی گئی تھی وہ زیادہ اچھی چیز تھی، اور یہ اس کو بدلنا چاہتے تھے ایک انفیریئر چیز کے ساتھ. لہذا کیا کہا گیا ان کو؟ اہبتو. اس کو تھوڑا سا اس کی فارم کو پہچاننے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے، جمع ہے، اور حبیتا یحبیتو کون سے باب سے آ رہا ہے؟ یہ حبتا یحبیتو، حبتا یحبیتو باب دربا سے. جیسے ہم نے کہا دربا یدربو، تو ادربو سے اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا. ابھی گرامر میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے اس کو. حبتا یحبیتو، اترو، تم سب اترو. مصرن کوئی ایک شہر، ٹھیک ہے نا. فَإِنَّ پس انا بے شک ہو گیا، لکم تمہارے لیے، ما جو سألتم، سألتا تم نے سوال کیا، سألتم تم سب نے سوال کیا، تو تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. اتستبدلون، اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے انہیں نوازا تھا وہ یقیناً ان چیزوں سے بہت بہتر تھی جن کا وہ سوال کر رہے تھے، خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے تربیت حاصل کر رہے تھے. اور ٹریننگ کے دوران آپ کو پتا ہے جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں چیزوں کو اسی طرح ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس ٹریننگ کے پیریڈ میں یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا ان سے. اب ایک حدیث لیتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ لکھی ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسلام لایا اور اس کو ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دی. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. اگلی لائن میں اہبتو مصرن، اگر تم صرف کھانے پینے کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کسی بھی شہر یا بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری من چاہی چیزیں مل جائیں گی. یعنی وہ جو صحرا میں ان کی تربیت ہو رہی تھی اس کو چھوڑ کر کے ان کو کہا گیا کہ کسی شہر میں پھر چلے جاؤ، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یہ سب چیزیں تمہیں وہاں مل جائیں گی. اس زندگی میں اگر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کی قربانی دینا پڑے. فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی، روزے کے لیے کھانے اور آرام کی قربانی، حج و عمرہ کے لیے پیسے اور آرام کی قربانی، قرآن سیکھنے کے لیے وقت کی قربانی، حج رشتہ داریوں کو قائم رکھنے کے لیے انا کی قربانی، اور حلال کمائی کے لیے بہت سی چیزوں کی قربانی دینی ہوگی. یاد رکھیے کہ بلند مقاصد کے حصول کے لیے صبر کرنے کے ساتھ سخت محنت کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کے کھانے عطا کیے، مثلا پھل، ترکاری، اناج، گوشت. ان نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ ہم ایک بہترین انسان بنیں اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں، اور یہ سب اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہو. ایک اور حدیث جو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب لکھی ہے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا بھی عجیب حال ہے، اس کا ثواب کہیں نہیں گیا، یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہے. اگر اس کو خوشی حاصل ہوئی تو وہ شکر کرتا ہے اور اس میں بھی ثواب ہے، اور جو اس کو نقصان پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے اور اس میں بھی ثواب ہے. یعنی کہ مومن کو شکر اور صبر دونوں کرنے سے ہر حال میں ثواب ملتا ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت تھی. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ والا پورشن ختم ہو گیا ہے. بریک یہاں پہ کر لیں نماز کے لیے اور اس کے بعد پھر کنٹینیو کر لیں یہیں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز سے پہلے ہم نے جہاں پہ سٹاپ کیا تھا آئیے وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. آیت کا یہ والا حصہ ہم نے پڑھا تھا اور اس کی جو تشریح ہے اور لفظی ترجمہ کر لیا تھا الحمدللہ. اور اب یہاں پہ اس آیت کے اس حصے کا ابھی فی الحال ترجمہ پڑھ کے ہم پھر اسباق، دعا اور پلان کی طرف آئیں گے. ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں.
اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر، لہذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز اس کی۔ اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے؟ تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ اسباق پہلے ہم نے پڑھے تھے، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ بنی اسرائیل من و سلوہ پر صبر کرنے کے بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں اس کی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں دین کے کاموں کے لیے اپنے آرام کو قربان کر سکوں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہوتی ہے کہ اس میں وقت صرف ہوتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے اندر، اور پھر آپ کے اوپر جب ذمہ داری ہو جاتی ہے تو پھر آپ آرام بھی نہیں کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں تو اس میں اپنے آرام کو قربان کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ پلان کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جب بھی صبر کا دامن چھوٹنے لگے تو میں اللہ کی خوشی اور ثواب کو سامنے رکھوں گا۔ آیت کے اس حصے میں جو اسماء اور افعال آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے طعامن، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تعامن، ٹھیک ہے نا، اللہ کی وجہ سے طعامن ہے، یہ اس کی جمع بنے گی اطعمتن۔ اطعمتن باہر کے ملکوں میں جب ہم کوئی حلال چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا تو اکثر اس پہ لکھا ہوا نظر آتا تھا الاطعمۃ الاسلامیہ، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا کھانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حلال ہے۔ افعال میں آ جائیں، 3 حروف والے صحت مند افعال پہلے دیکھیں اس میں کون کون سے آئے ہیں۔ نصبرا، میں نے لیسن میں ہی آپ کو بتا دیا صبر یصبرو، اور لن کی وجہ سے یہاں پہ زبر آ گیا تھا اس میں، تو یہ دیکھ لیں باب ضربہ سے ہے صبر یصبرو، اصبر صابر ڈیش، کیوں؟ اس لیے کہ جو صبر کرے گا اس کا اثر تو کسی پہ نہیں پڑے گا، خود ہی صبر کرے گا۔ تو اگر آپ اس کو مصبور بنا بھی لیں تو وہ بھی وہی ہوگا جو صابر ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے ڈیش، اور مصدر ہے اس کا صبرن۔ طعام جو ہے یہ بھی جس فعل سے آیا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، طعم یطعم، اطعم، طائم، مطعوم، اور 2 مصدر ہیں اس کے، طعمن اور طعامن، ٹھیک ہے نا، طعمن اور طعامن، ٹھیک ہے۔ اہبتو، حبتا یحبتو باب ضربہ سے، اہبت حابتن محبوتن اور حبوتن۔ تین حروف والے کمزور افعال کو دیکھ لیں۔ ادعو کہاں سے آیا تھا؟ یہ دعا یدو، یہ لیسن کے دوران میں ہم نے دیکھ لیا تھا اس کو، دعا یدو اس کی پوری گردان ہم کر چکے ہیں کسی 2 میں جو کمزور حروف والے افعال پڑھ رہے تھے ہم اس میں، تو یہ تو ہمیں پوری آنی چاہیے۔ دعا یدو ادعو داعن مدعون دعاؤن۔ سألتم، سأل یسأل باب فتح سے آتا ہے، سأل یسأل سل، یہ اس کا فعل امر ہے، سوال کرنے کے لیے کسی کو کہا جائے گا تو قرآن میں بھی آتا ہے سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے۔ سائل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے،
سوال کرنے والا، پوچھنے والا، مسئول جس سے سوال کیا گیا، جس سے مانگا گیا، جس سے پوچھا گیا، اور سؤال یہ اس کا مصدر ہے. اب آتے ہیں مزید فعل افعال میں. سب سے پہلے یخرج، اخرجا یخرجو، یہ بھی میں نے وہاں بتایا تھا آپ کو، اسلمہ یسلمو کے وزن پہ بالکل. اخرجا یخرجو، اخرج اس کا فعل امر ہو گیا، مخرجن مخرجن اور اخراجن بالکل باب افعال ہے. تو جس طرح مسلم مسلم اسلام بنا تھا، اسی طرح مخرج مخرج اخراج. یہاں پر یہ دیکھ لیجئے گا یخرج آ رہا ہے، جہاں یہاں پہ جیم کے اوپر آپ کو جزم لگ رہی ہوگی. تو یہ جزم جو ہے تھوڑا سا آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے جب نحو میں آئیں گے. تو کچھ چیزیں جیسے آج ہم نے دیکھا کہ لن کے بعد جب فعل مضارع آ رہا ہوتا ہے تو اس پہ زبر آ گیا ہے، لم کے ساتھ جو فعل مضارع آتا ہے اس میں جزم آ جاتا ہے. تو یہ بھی انہی اقسام میں سے ایک چیز ہے جو ابھی اس وقت آپ کے کورس میں نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. یہ ناو کے اندر آتی ہے، یہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھ لیں گے ہم اس کو. تم بھی تو، یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ مؤنث کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، انبتا ینبتو انباتن. بالکل اسی طرح اسلم یسلم اسلام، جیسے یہاں پر اخرجا یخرجو ہے، اخراجن بالکل وہی باب افعال ہے. اور انبتا ینبتو سے تم بھی تو، ٹھیک ہے نا، ہوا ینبتو ہیا تم بھی تو اس لیے ارد کے لیے آیا تھا، اس کو بھی یاد رکھ لیں. اسی طریقے سے آ کے بعد ہے تستبدلون، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب استفعال ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا استغفر یستغفر، ٹھیک ہے نا، استغفر یستغفر اور استغفار استفعال کے وزن پہ. تو اب اگر یہ ہمیں آتا ہے تو پھر استبدلا یستبدلو اور استبدال آسان ہو جاتا ہے. اس کی پوری گردان جو ہے اسی طرح بنا سکتے ہیں ہم، استبدلا یستبدلو استبدل مستبدل مستبدل استبدال. اور یہ یاد ہونا چاہیے، ہم پڑھ چکے تھے کہ جس فعل کے شروع میں اس طرح سے حمزہ سین اور تا آتی ہے اس میں طلب چاہت ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی وہی بات ہوتی ہے، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے نا. ترجمے میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. وقار صاحب میوٹ کر دیں پلیز، کچھ لوگوں کے مائک آن ہے. دوبارہ کر دیں، وہ لوگ آن کرتے رہتے ہیں درمیان درمیان میں. الحمدللہ یہاں پر ہمارا لیسن ختم ہو گیا ہے. اب ہم گرامر کی طرف آئیں گے. گرامر شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ یاد دہانی کرا دوں. یہ ٹیبل میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا اور جو ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے اس میں بھی شیئر کر چکا ہوں میں اس کو پہلے. یہ ہم نے شروع میں لیسن پلان دیا تھا، اس کے مطابق 17 سپتمبر کو انشاءاللہ مڈ کوئز ہونا ہے، جو لیسن نمبر 6A سے لے کر کے اور 6D تک 8D تک ہوگا، جو ابھی آج ہم پڑھیں گے. ابھی اس کے بعد ابھی 8C پڑھنا ہے، 8D نیکسٹ پڑھنا ہے ہم نے. تو اس کی آپ لوگ تیاری کر لیں. ابھی پہلے ہمیں امید تھی کہ شاید یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا تو ہم یہاں بلا کر کے ہی ٹیسٹ لیں گے، مگر اس وقت جو حالات ہیں 15 سپتمبر سے انہوں نے اسکول کالجز کھولنے کے لیے کہا ہے وتھ ریسٹرکشنز آف کورس، اور پھر دیکھیں گے. تو ہمارا بھی ارادہ یہی ہے کہ ابھی امیجیٹلی جو ہے ہم یہاں پہ شفٹ نہیں کرتے ہیں، ہم بھی تھوڑا سا دیکھیں گے اور پھر 1-2 ہفتے کے بعد جو ہے یہاں پہ کلاسز شروع کر دیں گے. تو اس صورتحال میں مڈ کوئز بھی آپ کا اسی طرح ہوگا جس طرح آپ لوگ ہوم ورک اس وقت کر رہے ہیں. صرف فرق کیا ہوگا کہ ہوم ورک کے لیے ہم پورا ہفتہ دے دیتے ہیں آپ کو، اپنے ان ٹائم میں کرتے رہتے ہیں. کوئز جو ہوگا وہ بالکل فکس اسی طرح 1 گھنٹے کا ٹائم ملے گا آپ کو. ابھی دیکھیں گے ہم، ہو سکتا ہے اس میں کچھ تھوڑی سی ریلیکسیشن مل جائے آپ کو ٹائم کے لحاظ سے، کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو کرنے میں، مگر وہ اسی ٹائم میں کرنا پڑے گا. گھنٹہ سوا گھنٹہ جو بھی ٹائم آپ کو دیا جائے گا
اسی میں کرنا ہوگا. تو ابھی میں اسٹارٹ ٹائم آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ, کیونکہ اگلے ہفتے مغرب 6:15 بجے ہو جائے گی, تو آدھا گھنٹہ چھوڑ کر کے ہم 6:45 بجے شروع کرتے ہیں مڈ کوئز. اور یہ آپ سب لوگ نوٹ کر لیں کہ آپ نے ٹھیک 6:45 بجے اسٹارٹ کر دینا ہے. تو لنک ہم اسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, یا لنک اگر ہم پہلے بھی شیئر کر دیں گے تو وہ ایکٹیو نہیں ہوگا, ایکٹیو ہوگا وہ 6:45 بجے. تو 6:45 بجے سے پہلے آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے. اس لیے پنکچوئلٹی کی اس میں بہت ضرورت ہے کہ ٹھیک 6:45 بجے آپ لوگ اپنی پوری تیاری کر کے بیٹھ جائیں, اور 6:45 بجے شروع کریں. 1 گھنٹے میں انشاءاللہ ختم کر لیں گے, اور پھر اسی وقت آپ جب سبمٹ کریں گے تو فوراً ہی آپ کو وہیں پہ آپ کا رزلٹ بھی مل جائے گا. یہ یاد دلا دوں کہ یہ کوئز جو ہے یہ اوپن بک نہیں ہے, کلوزڈ بک ہے. تو آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کیونکہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے, اس لیے بہتر ہے کہ پوری تیاری کر لیں, گردانے وغیرہ ساری چیزیں یاد کر لیں. کوئز کے دوران کنسلٹ آپ نے نہ کسی اور کو کرنا ہے, نہ بک کنسلٹ کرنی ہے, نہ نوٹس کنسلٹ کرنے ہیں. اور ایک بات میں بتا دوں, کیونکہ یہ ٹائمڈ ہوتا ہے یہ, تو اگر فرض کریں اگر کوئی بیمانی کرنا چاہے گا بھی, شیطان اس کو ورغلا بھی دے, تو وہ ٹائم اس میں جو ضائع کرے گا اس میں ہو سکتا ہے پھر وہ کوئز پورا نہ کر سکے. تو اس لیے دیکھ لیجیے گا کہ آپ نے کوئز جو ہے اسی ٹائم میں کرنا ہے. یہ دیکھیں, میوٹ کریں وقار صاحب. ہاں بس کر دیں آپ. کوشچن آنسر کا میں اینڈ پہ ٹائم رکھوں گا انشاءاللہ, اس وقت ہم کر لیں گے بات. ابھی لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں. گرامر میں آ جائیں. نادا, یہ ہم نے آج انشاءاللہ پڑھنا ہے. اس میں یہ حاسبہ کے وزن پہ جو ہم نے باب پڑھا تھا, مفاعلتن, باب مفاعلتن, اور اس کا بنیادی فعل ہم نے پڑھا تھا حاسبہ یحاسبو. حاسبہ یحاسبو یہ اس کا وزن تھا. اب چونکہ اس میں کمزور حرف نظر آ رہے ہیں, ہمیں 2 نظر آ رہے ہیں. ایک شروع میں یہ الف, یہ تو اس کا مزید فی کا اضافی جو اس میں بھی تھا, اس سے نہیں فرق پڑ رہا آپ کو, یہ بنیادی نہیں ہے. مگر مادے کے حروف میں نون, دال اور یا ایک کمزور آ گیا ہے اس میں. تو اب اس کی گردان اس وزن پہ نہیں بنے گی حاسبہ یحاسبو, بلکہ تھوڑی سی مختلف ہوگی. اس کے لیے نادا ینادی ایک اپنا وزن بن جائے گا, اور اس وزن پہ پھر آپ دوسرے افعال پڑھیں گے, ناجا یناجی, مناجاتن, لاقا یلاقی, ملاقاتن, اس طرح کے جتنے بھی ہیں وہ سارے اسی وزن پہ آئیں گے. تو ایک نیا وزن ہم پڑھ رہے ہیں جو باب مفاعلہ ہے وزن, مگر اس کا نادا ینادی بنے گا. ٹھیک ہے جناب, چلیں. تو یہ تھوڑا سا ریویژن ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ کرا دیا آپ کو. ثلاثی مجرد میں علیما پڑھا تھا ہم نے, یہاں پہ علامہ پڑھا, اس کے بعد سلیمہ سے اسلمہ پڑھا. پھر یہ جملے ہم نے یاد کر لیے تھے کہ تعلیم اور محاسبہ, اسلام, تعلیم اور محاسبے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجئے, استغفار کیجئے, اور اس کے بعد تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. QC2 میں جو ہم نے کمزور حروف پڑھے تھے, اس کے بعد یہ جو شد والے پڑھے تھے اور پھر حمزہ والے پڑھے تھے, یہاں پہ ہم نے آ کر کے صحت مند افعال پڑھے پہلے مزید فی کے, اور پھر ہم نے شروع کیا پچھلے ہفتے سے کمزور افعال. تو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا واللہ یولی, آج ہم پڑھ رہے ہیں نادا ینادی. ٹھیک ہے نا. تو نادا ہے اس نے پکارا, نادا اس نے پکارا. حسیبہ سے حاسبہ بنا تھا, ندیہ سے نادا بنا ہے, مگر معنی کے لحاظ سے یہ ایک ہی نہیں ہے, تھوڑا سا الگ الگ معنی اس کے بنتے ہیں. نادا سے اگر فعل ماضی ہم دیکھیں تو نادا اس نے پکارا, نادو ان سب نے پکارا, نادیتا آپ نے پکارا, نادیتو میں نے پکارا, نادیتم
آپ سب نے پکارا، نادینا ہم سب نے پکارا. اب یہاں پر حاسبہ، حاسبو، حاسبتا، آپ دیکھیں اس طریقے سے نہیں بن رہا ہے، چینج آ گئی ہے. چینج کیوں آ گئی ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کے آخر میں کمزور آ گیا. جیسے یاد کریں دربا سے دربو دربتا بنا تھا، مگر جب وہاں پہ ہدا آ گیا تھا تو ہدو ہدیتا اس طرح سے بنا تھا. تو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی آخری کمزور آ رہا ہے، تو اسی طریقے سے چینجز اس میں آئیں گی. ہدا ہدو ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا، جیسے اس میں چینجز آئی تھی، حالانکہ یہ باب دربا سے تھا مگر کمزور کی وجہ سے فعل ماضی کے صیغوں میں چینج آ گیا تھا. اسی طرح اس میں بھی ہے کہ یہ باب مفاعلہ ہے مگر حاسبہ کا وزن نہیں ہے، یہ تھوڑا سا مختلف ہے کمزور کی وجہ سے. اب اسی میں اگر دیکھیں آپ، ہم نے پچھلی دفعہ واللہ سے پڑھا تھا، واللو بنتا ہے ہدا کی طرح، ہدو آخر میں کیونکہ یا آ رہی ہے اس وجہ سے، تو یہاں بھی ہوگا نادا سے نادو. ٹھیک ہے نا. چلیں اب یہاں آ جائیں، نادا سے کیا بنتا ہے؟ ینادی. ینادی فعل مضارع ہے، وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. ٹھیک ہے نا، دونوں معنی آ جائیں گے فعل مضارع کے. اس میں بھی آپ دیکھیں اسی طرح جیسے وہاں پہ ہدا کے ساتھ یادی یادونا تھا، تو یہاں ینادی ینادونا ہے. وہی رول لگ رہا ہے کمزور والا کہ گردان میں، بنیادی گردان میں چینجز آئیں گی. کس طریقے سے آئیں گی؟ جیسے یہاں پر آئی تھی. تو اب یہ آسان ہو گیا ہمارے لیے سیکھنا کہ ثلاثی مجرد سے جب کمزور حروف میں آئے تھے تو وہاں پہ بھی اسی طرح چینجز آئی تھی. مزید فی میں اب جب کمزور حروف کی طرف آئے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح چینجز آ رہی ہیں. تو اس کی پریکٹس کر لیں ہم. ینادی، ینادونا، تنادی، انادی، تنادونا، ننادی. فعل مضارع ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب فعل امر کی طرف آئیں. فعل امر جس طرح ہم نے کہا تھا کہ فعل مضارع سے بنے گا، تو تنادی سے اگر میں علامت مضارع ہٹا دوں تا اور پیش، دوسرا رول کیا تھا آخر میں جب پیش آ رہی ہوتی تھی تو اس کو ہم جزم میں تبدیل کرتے تھے. یہاں تو پیش ہے ہی نہیں، یہاں تو پہلے ہی جزم ہے، تو اب کیا کریں گے؟ کمزور حرف ہے فوراً گر جائے گا. ہم نے کہا تھا نا حکم ملتے ہی کمزور حرف بھاگ جاتا ہے، تو یہاں پر بھی یہی ہے. تو اب یہ بن جائے گا نادی. ٹھیک ہے نا، دیکھ لیں آپ یہاں پہ نادا، ینادی سے نادی. ٹھیک ہے نا، نادی کا مطلب ہے پکار. ٹھیک، اور جمع اس کی بنے گی نادو. ٹھیک ہے، تم سب پکارو. تو اب اس کی فعل امر کی چابی ہمیں مل گئی ہے. نادی، نادو، لا تنادی، لا تنادو. اسم فاعل اور مفعول میں آ جائیں. حاسبہ سے محاسبن اور محاسبن ہم نے پڑھا تھا. یہاں پہ ہوگا نادا سے منادن اور منادن. ٹھیک ہے نا، منادن اور منادن. اب رہ جاتا ہے مصدر. وہاں پہ حاسبہ کا مصدر تھا محاسبتن. دیکھیں باپ کا نام تھا مفاعلتن. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ہمیں بڑے آسانی سے محاسبتن سمجھ آ گیا تھا. اب چونکہ کمزور آ گیا ہے تو یہاں پہ تھوڑی سی چینج آئے گی، مناداتن. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح نہیں ہے، تھوڑا سا فرق آ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کمزور کی وجہ سے. جی، اور کمزور میں ہم پڑھ کے آگے ہیں، کمزور حروف آپس میں جگہ بدلتے رہتے ہیں. جزاک اللہ. تو یہ ہو گیا منادن، منادن، مناداتن. ٹھیک ہے، تو اب الحمدللہ ہمارا یہ ٹیبل مکمل ہو گیا ہے. صرف مؤنث والا رہ گیا ہے. آئیے مؤنث بھی دیکھ لیتے ہیں. ہوا نادا ہیا نادت. ٹھیک ہے نا، ہوا ینادی ہیا تنادی. آسان ہے. تنادی تو اسی طرح سے جیسے مذکر کا صیغہ تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اب ہمارا ٹیبل مکمل ہو گیا. آئیے اس کی ایک دفعہ پریکٹس کرتے ہیں، پھر باقی آپ نے گھر میں پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. نادا،
نادو، نادیتا، نادیتو، نادیت نادیتم، نادیتم نادینا، نادینا ینادی، ینادی ینادونا، تنادی، انادی، تنادونا، ننادی، نادی، نادو، لا تنادی، لا تنادو، منادن، منادن، مناداتن، ہوا نادا، ہیا نادت، ہوا ینادی، ہیا تنادی۔ الحمدللہ یہ ہمارا ٹیبل مکمل ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ اور ناصر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا آگے پریکٹس کرا دیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں بول چال کی طرف۔ نادا، نادو، نادو، نادیتا، نادیتا، نادیتو، نادیتم، نادیتم، نادینا، نادینا، ینادی، ینادی، نادی، ینادونا، 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 تنادی، ینادی، انادی، انادی، ینادی، انادی، تنادونا، انادونا، ننادی، 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 نادی، نادی، نادو، 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 لا تنادی، لا تنادی، لا تنادی، لا تنادو، لا لا تنادو، تنادو، نادن، منادن، نادن، نادن، منادن، 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 مناداتن، مناداتن، ونادا، 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 ہی نادت، هي نادت، هي نادت، وینادی، 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 ہی تنادی۔ هي تنادی۔ هي تنادي۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ نادا کا ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب بول چال میں دیکھتے ہیں کہ یہ فعل کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے تاکہ اس کی اور اچھی پریکٹس ہو جائے مختلف صیغوں کی ہماری۔ سب سے پہلا سوال ہے حل نادا، کیا اس نے پکارا؟ کیا جواب ہوگا؟ نعم نادا۔ اس کے بعد حل نادو، کیا جواب ہوگا؟ نعم نادو۔ حل نادیتا، نعم نادیتو۔ حل نادیتم، نعم نادینا۔ اپنی طرف اشارہ کر لیں گے۔ اس کے بعد آبجیکٹ کے ساتھ دیکھ لیں اس کو۔ حل ناد اللہ، کیا اس نے اللہ کو پکارا؟ نعم ناد اللہ۔ حل ناد اللہ، اب دیکھیں یہاں پہ ملانے کے لیے واو کے اوپر پیش لگائی گئی ہے، یہ ملانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ حل ناد اللہ، نعم ناد اللہ۔ حل نادیت اللہ، نعم نادیت اللہ۔ حل نادیتم اللہ، نعم نادینا اللہ۔ الحمدللہ۔ فعل مضارع میں آ جائیں۔
हल युनादी नाम युनादी, हल युनादूना नाम युनादूना, हल तुनादी नाम उनादी, हल तुनादूना नाम नुनादी। इसको भी मफूल के साथ करें, हल युनादी अल्लाह, हल युनादिल्लाह, नाम युनादिल्लाह, हल युनादून अल्लाह, नाम युनादून अल्लाह, हल तुनादिल्लाह, नाम उनादिल्लाह, हल तुनादून अल्लाह, नाम नुनादिल्लाह। अमर में आ जाए नादी, अगर मैं कह रहा हूं पुकार, क्या जवाब देंगे आप? उनादी, मैं पुकारता हूं। नादू, तुम सब पुकारो। नुनादी, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के सिवा दूसरों को ना पुकारो। कुरान में हमें कहा गया है कि अल्लाह के सिवा हमने किसी और को नहीं पुकारना है, तो मना करेंगे किसी को तो कैसे करेंगे? ला तो नादी, मत पुकार। जवाब क्या होगा? ला उनादी, ला तो नादू, तुम सब मत पुकारो। ला नुनादी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें फाइल से देख लें, मुनादिन पुकारने वाला, तो हल अंता मुनादिन, नाम अना मुनादिन, हल अंतुम मुनादून, नाम नहनु मुनादून, अल्हम्दुलिल्लाह। 6 अफ़ाल देख लें इसके, नादा, युनादी, नादी, मुनादिन, मुनादन, मुनादात। ये शॉर्ट वाली टेबल हो गई। वर्कबुक के सवाल में देख लें, सबक में दिया गया नादा का टेबल अच्छी तरह याद कीजिए और अरबी बनाइए। तुम सब पुकारो अपने रब को, ये तो आसान है, अभी हमने पढ़ लिया। उसके बाद उर्दू में तर्जुमा करना है, युनादी लिल ईमानी, युनादी, हाँ, नादा जी, लिल ईमान, ईमान के लिए, ये भी आसान हो गया। हाँ में जवाब दें अरबी में, हल अंतुम मुनादून अल्लाह, तो हल का जवाब तो नाम हो जाएगा, अंतुम के जवाब में क्या कहेंगे? नहनु। ठीक हो गया, आसान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें नादा की तरह एक और फेल आ रहा है, लाका, उसने मुलाकात की। नादा की तरह लाका, उसने मुलाकात की। इसका फेल माजी बिल्कुल उसी तरह बनेगा, नादा, नादो की तरह, लाका, लाको। फिर यहाँ पे युनादी की तरह युलाकी, इसी तरह बन जाएगा। यहाँ पर फेल अमर भी उसी तरह, और इसम फाइल मफूल बिल्कुल सब उसी तरह। मस्दर वहाँ पे था मुनादातुन, यहाँ पे बन गया मुलाकातुन। तो ये जो लाका युलाकी है, इसका वजन क्या होगा? नादा युनादी, और इसका बाब क्या होगा? मुफालतुन। इससे याद रखें। अच्छा, अब एक चीज और बता दूं, ये आपके कोर्स में तो नहीं है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको। हमने जब हासबा पढ़ा था तो मैंने ये कहा था कि इसके मस्तर 2 वजन पे आते हैं, एक मुहासबतुन और एक हिसाब। इसी तरह से जैसे हमने कातला पढ़ा था तो मुकातलतुन और किताल। जाहदा से पढ़ा, जाहदा का मस्दर क्या है? मुजाहदतुन, मुफालतुन के वजन पे, मगर एक और मस्दर भी आता है उसका, जिहाद। तो अब यहाँ भी देख लें, नादा युनादी का मस्दर है मुनादातुन, इसका एक और मस्दर भी आएगा निदाउन। इसको नोट कर लें आप लोग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मगर अच्छा है, कभी काम आ जाएगा। ठीक है जी, और बिल्कुल कुरान में आता है, अरबी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। तो निदाउन, नाम रखते हैं यहाँ पे बच्चों के, निदा कभी आपने नाम सुना हो जी, माशाल्लाह। तो इसी तरह अब लाका युलाकी का भी इसी तरह बनेगा लिकाउन। ठीक है ना, और कुरान में बहुत आता है लिका
ربی ہی، رب کے ساتھ اپنے ملاقات. جی بالکل. تو قرآن میں بھی آتا ہے. تو اس طرح ملاقاتن کی کا ایک اور مصدر نوٹ کر لیں، لقاءن. ٹھیک ہے، ملاقات، ملنا. یہ دعا آخر میں کریں گے ہم انشاءاللہ. ابھی نیکسٹ لیسن شروع کرتے ہیں. اگلا لیسن کمپلیٹ کر کے پھر ایک دفعہ آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے سبق شروع کرتے ہیں ہم. صفحہ نمبر 8 اشارہ ڈی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہم نے پچھلے لیسن میں شروع کی تھی. اس لیسن میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے. اسی طرح جو 4 اس صفحے کے اشارے ہیں ہمارے، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا. تو کھانے کا مطالبہ تو ابھی ہم نے پڑھ لیا، اور اب سزا کی بات ہو رہی ہے. تو اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں، بستی، پانی، کھانا، سزا. اس طریقے سے ٹاپک وہی کنٹینیو ہو رہا ہے، بلکہ آیت ہی وہی کنٹینیو ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا. تو اس کے جواب میں اب آخر میں اسی آیت کے آخری حصے میں آ رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا اور ان کے ساتھ کیا ہوا، جو سزا ملی اس حرکت کی ان کو جو انہوں نے کی تھی. اسباق سے دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت آمیز اور دردناک سزا دی گئی. یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا. ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی. نئے الفاظ دیکھ لیتے ہیں. اس سبق میں ہمیں ملیں گے 3 یہاں پہ، اور یہاں پہ صرف 2، باقی سارے ہمیں پہلے سے آتے ہیں. الحمدللہ آسان ہو گیا کام. آئیے آیت کے اس حصے کو پہلے سن لیں. میں نے بتایا تھا کہ آیت نمبر 61 کا آخری حصہ ہے، تو اس کو سن کے اور پھر انشاءاللہ الفاظ کے معنی اور تشریح. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا صدق اللہ العظیم. پہلے ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ہم، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کے. یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے. تو آئیے اس کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں. وَدُرِبَتْ، دُرِبَا اصل میں ہم نے پڑھا ہوا ہے باب دربا کا جو بنیادی فعل ہے دربا یدربو. تو دربا سے اس کی جو مؤنث کا صیغہ ہم نے اس کا پڑھا تھا ہوا دربا کے ساتھ ہیا دربت. ٹھیک ہے نا. اب یہ مجہول کا صیغہ آ گیا ہے. مجہول ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے، ذکر نہیں ہوتا اس کا فاعل کا. تو یہاں پہ دربت آ گیا ہے. اگر مذکر میں ہوتا تو دربا سے دربا ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. دربا اس نے مارا اور دربا ہاں مارا گیا. اس کو کس نے مارا یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح QC1 میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا، پھر QC2 میں بھی تھوڑا سا پڑھا. انشاءاللہ آگے جا کے اس کی ڈیٹیل اور پڑھ لیں گے. مؤنث میں بھی پھر دربت ہو گیا، ہوا دربا ہیا دربت. تو دربت علیہم الذلۃ. اب اصل میں لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ مار دی گئی. ٹھیک ہے نا. علیہم ان پر، لفظی ترجمہ اگر ہم کریں گے نا تو مار دینا، مگر یہاں پر ہے ان پر مسلط کر دی گئی، ان پر ڈال دی گئی. اس طریقے سے ہاں مسلط کر دی گئی یا تھوپ دی گئی، یہ بھی ٹھیک ہے لفظ. تو اردو ترجمہ کرتے ہوئے جو مناسب لگتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں.
کیا چیز؟ الذلت، ذلت اور مسکنت یہ دونوں مؤنث ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ شروع میں ضربت آیا ہے. صحیح ہے. ذلت تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ذلت. مسکنت بھی اردو میں ہم مسکین کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی محتاجی، مسکینی، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَبَاءُ، اس کو دیکھ لیں، باء، وا اور ہو گیا باء، باء وہ لوٹا. یہ بھی کس باب سے آ رہا ہے یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں. قالا یقولو کے وزن پہ باء یبوء، ٹھیک ہے نا، باء یبوء. تو قالا کی جمع ہم نے پڑھی تھی قالو، تو یہاں پہ ہو گیا ہے باء. صرف فرق کیا ہے، یہاں پہ باب نصرہ سے آ رہا ہے مگر کمزور حرف بھی اور حمزہ بھی آ گیا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. تو کمزور حرف اور حمزہ کے ساتھ اس کی گردان تھوڑی سی تبدیل ہوگی، مگر قالا یقولو کے وزن پہ آپ اس کو رکھیں گے تو یہ اسی وزن پہ آ جائے گی. بغضب، ٹھیک ہے نا، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے لفظی ترجمہ. اور وہ سب لوٹے ساتھ، بھی ساتھ ہو گیا. غضب، غضب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور مغضوب ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ میں. غیر المغضوب تو ہم نے کہا تھا جس پر غضب کیا گیا، مغضوب مفعول کے وزن پہ، ٹھیک ہے نا، غاضب اور مغضوب. تو مغضوب، ٹھیک ہے نا، وہاں سے ہمیں یاد رہنا چاہیے. غضب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. من اللہ، اللہ کی طرف سے یا اللہ کے غضب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، بھی ہے نا، ہاں، تو اللہ کے غضب کے ساتھ ہوگا. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بدتمیزی کی، نہ صرف یہ کہ ان کے اللہ کے احکام کو توڑا بلکہ ان کا احترام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ذلیل کر دیا اور ان پر محتاجی ڈال دی. ذلت یعنی طاقت و اقتدار ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت رہنا. محتاجی، رزق کی کمی، دنیا کی لالچ، کم ہمتی. جو کمزور ہوتا ہے وہی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے نا، تو اس لیے یہ محتاجی بھی ایک طرح کی ذلت ہی ہے. سخط، غضب کی پہلی سیڑھی ہے. یہ ایک اور لفظ ہے عربی کا جو یہاں استعمال تو نہیں ہوا ہے. ہاں جی، ہاں، تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ سخطہ اور پھر غضب کا یہ لفظ جو ہے شاید حدیث میں استعمال ہوا ہے، آگے بھی دیکھ لیتے ہیں. ہاں، سخط، ٹھیک ہے، غصہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ناراضگی یعنی کہ سخط سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے. یہ طا ہے اس کے آخر میں، سخط، دونوں موٹے الفاظ ہیں، خا بھی اور طا بھی. دعا کیا سکھائی ہے؟ اللہم اعوذ برداک. ردا، ردا وہ کہتے ہیں اللہم، اے اللہ، اعوذ، سب آتا ہے آپ کو، یہ میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں، آپ کی رضا مانگتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کس چیز سے؟ مطلب آپ کی پناہ مانگتا ہوں یا پناہ میں آپ کے آتا ہوں ساتھ آپ کی رضا کے. کس چیز سے پناہ مانگ رہے؟ من سخاتی کا، آپ کے غصے کا. وبمعافاتی کا، اور ساتھ کس کے؟ حفاظت کے. من عقوبتی کا، ٹھیک ہے نا. عقوبت اردو میں بھی عقوبت خانہ تو استعمال کرتے ہیں جہاں پہ سزا دی جاتی ہے، یہ بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ کی سزا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کس چیز سے؟ آپ کی ناراضگی اور سزا سے. میں ثنا اردو میں ہم پڑھ چکے ہیں، ویسے بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور QC1 میں ہم نے پڑھ لیا تھا نماز کے شروع میں جو ثنا پڑھتے ہیں ہم، تو آپ کی ثنا علیکا، ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہے؟ احصی بھی یہ حصار کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، احاطہ کرنا، گھیرنا. انت کما اثنیت علی نفسک، کما جیسا کہ
افنیتا آپ نے تعریف کی اپنی. اب دیکھیں نا ہم تو اتنے جاہل اتنے کمزور ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ثنا بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے نماز میں بھی, اسی لیے ہمیں سکھایا گیا کہ ایسے ثنا کرو. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ ایسی ثنا, ایسی تعریف, ایسی حمد جیسی آپ کے لائق ہے, جیسی آپ نے اپنے لیے پسند کی. عام طور پر پڑھی جانے والی ایک اور دعا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے, اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من سخطک والنار. یہ تو پڑھتے ہوئے سمجھ آ گئی ہوگی, اگر یہ والی حدیث کا ترجمہ ہم نے کر لیا تو یہ تو پڑھتے ہوئے سمجھ آنے چاہیے, اس کی کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اب چلیں اگلا حصہ اس آیت کا دیکھ لیتے ہیں. ذالک بانہم, اچھا اس کو پہلے سن لیتے ہیں پھر ہم آگے پڑھیں گے, لفظی ترجمہ بعد میں. ایک دفعہ پھر سن لیں اس کو. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. اس میں تو میرا خیال ہے 2 ہی لفظ نئے نظر آ رہے ہیں مجھے, باقی جو سب آتے ہیں ہمیں ماشاءاللہ سے. یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے. چلیں گرامر کی چیزیں آ جائیں گی ابھی. ذالکا, ہم نے ذالکا پڑھا ہے وہ, مگر ایک اور چیز جو ہم نے پڑھی تھی کہ ذالکا, ہاں ذالکا کب استعمال کر رہے ہیں؟ قریب کی چیز کے لیے کہنا ہم چاہ رہے ہیں یہ, مگر لفظ وہ استعمال کرتے ہیں جب کسی بات کو اہمیت دینی ہوتی ہے. جیسے وہاں پہ ہم نے پڑھا ذالک الکتاب, ہو کتاب کو اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے. تو اسی طرح کسی بات کو اہمیت دی جا رہی ہو تو وہاں پہ ھذا کے بجائے ذالکا استعمال ہوا. تو یہاں پر بھی وہی بات ہوئی ہے کہ یہ اتنی جو بڑی بات ہوئی وہ کس لیے ہوئی؟ ایک پوری قوم جو اللہ تعالیٰ کی سلیکٹڈ تھی, چوزن تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم مرتبہ دیا تھا, انبیاء آئے, کتابیں آئیں, ان کی ساری چیزیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا اٹھایا ہوا تھا اور اتنی ذلت میں ان کو ڈال دیا گیا. اتنی بڑی بات کیسے ہوئی؟ ذالکا, یہ اس لیے ہوا بِأَنَّهُمْ, بھی وجہ ساتھ اس کے, انا بے شک, ہم پڑھ چکے ہیں, ہم وہ سب, ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے ہوا کہ وہ سب کانو یکفرون, کانو تھے, وہ سب تھے کیا؟ یکفرون. اب یاد کر لیں, ہم دوبارہ سے وہی اپلائی ہو رہا ہے, ماضی استمراری. ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ فعل مضارع سے پہلے جب کانا آ جاتا ہے تو پھر ترجمہ ہو جاتا ہے پاسٹ کنٹینیوس میں, ماضی استمراری, پاسٹ کنٹینیوس, کہ وہ کیا کرتے تھے. تو اب یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ وہ سب کفر کرتے تھے, انکار کرتے تھے. کانو یکفرون, کیا کرتے تھے. کس چیز سے کفر کرتے تھے, کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ بی آیات اللہ, اللہ تعالیٰ کی آیات, نشانیاں اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ ان کا. اور کیا کرتے تھے؟ یہ واہ اور ہو گیا. یہاں پر بھی وہی ہے, کانو یقتلون, کانو کا اثر یہاں پر آ رہا ہے, تو اس لیے ترجمہ یہاں پر بھی ہوگا وہ قتل کیا کرتے تھے. کس کو قتل کیا کرتے تھے؟ نبیین, انبیاء کو, ٹھیک ہے نا. وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے. کیسے؟ بغیر الحق, ٹھیک ہے نا. ظاہر سی بات ہے انبیاء تو ہمیشہ حق بات ہی کر رہے ہوں گے نا, تو اگر ان کو قتل کر رہا ہے تو پھر ناحق قتل کر رہا ہے. کوئی اور عام آدمی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا فعل کیا ہو کہ اب اس کا قتل جو ہے وہ ہاں واجب ہے یا الاؤڈ ہے, کیا جا سکتا ہے. مگر انبیاء کو اگر قتل کر رہے ہیں بغیر الحق تو یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ حد سے گزرنے والی بات ہے. دیکھیں اللہ کی آیات کا انکار, نبیوں کو بغیر حق قتل کرنا, یہ بہت بڑے بڑے جرم تھے. ایسے نہیں ان کو ذلیل کیا اللہ تعالیٰ نے اور ذلت اور اس میں مسکینی میں ان کو ڈال دیا, مار دیا گیا, ان کے اوپر تھوپ دیا گیا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کرائم کیے تھے. یہ ان کو احساس دلایا جا رہا ہے یہاں پہ آخر میں کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ بھلائیاں ہوئی تھی مگر تم نے کیا کیا, تو اس لیے اب تم
اس حیثیت تمہاری وہ جو حیثیت تھی سب سے اوپر والی، اب تم اس سے گرا دیے گئے ہو، اور اب ایک اور امت جو ہے وہ اس حیثیت میں آ گئی ہے یا آ رہی ہے، اور وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ اور یہی چیز جو ہے بنی اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، تکلیف ہی سی بات کی تھی کہ بھئی ہمارا جو اسٹیٹس تھا ایک، حالانکہ وہ اس کو آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اسٹیٹس کو ڈیزرو کرنے کے لیے آپ کے اندر کچھ اچھا کردار ہونا چاہیے، اچھے اعمال ہونے چاہیے، وہ چیزیں تو ان میں ختم ہو گئی تھیں، مگر پھر بھی وہ کہتے کہ نہیں ہم تو بس چوزن ہیں، ہمیں تو آگ بھی نہیں چھوئے گی، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشے بشکائے، جیسے آج کل بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو اب یہی بات مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جب وہ ان کے عقائد ٹھیک تھے، ان کے اعمال ٹھیک تھے، قرآن کو انہوں نے سینے سے لگایا ہوا تھا، عمل کرتے تھے اس پر، اس وقت تک وہ بھی دنیا میں بہت اعلیٰ مقام پہ تھے۔ آج مسلمانوں کی جو دنیا میں اس قدر بے عزتی ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بنی اسرائیل نے کیا تھا وہی کام ہم نے کیا اور آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے دوبارہ، آپ دیکھیں بنی اسرائیل اب دنیا میں عزت ملتی جا رہی ہے نا ان کو، تو ہم نے بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مقام کو اپنے دوبارہ حاصل کرنا ہے تو ہمارے لیے نسخہ وہی ہے، بہت آسان سا، کہ واپس آ جاؤ، رجوع الی القرآن، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے کر کے آئیں، ہم عمل کریں اس کے اوپر، اپنے اعمال ٹھیک کریں، اپنے عقائد ٹھیک کریں، پھر ہم اس مقام پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بہت بڑا لیسن ہے ایک ہمارے لیے۔ اگلا حصہ کیا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک یہاں پر بھی وہی ہے، یہ یعنی کہ اصل میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اتنا بڑا سانحہ کیوں ہوا، اتنا بڑا معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہوا، بما اس لیے، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، اور ہو گیا کانوا یعتدون، وہ سب حد سے بڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، جو حد ان کے لیے مقرر تھی اس سے تجاوز کرتے تھے، تو یہ ہے کیا کرتے تھے، یہاں پر وہی ہے کانو فعل مضارع آ رہا ہے، یعتدون۔ چلیں لفظی ترجمہ ہوگی، آپ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں، پھر الفاظ دیکھ لیں گے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، اللہ نے انہیں سزا دی کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، گویا سب سے بہترین انسانوں کی نصیحتوں کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو آج بھی اگر ہم نبی کے فرمان کو نہیں سننا چاہتے، نبی کے فرمان کو ہم نے الگ رکھ دیا، اور اس دنیا میں جو اس وقت لوگ ہیں اعلیٰ درجوں کے اوپر دنیا کے، ان کی بات کو ہم زیادہ اہمیت دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول کی، تو ہمارا بھی وہی معاملہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس لیے شروع ہوئیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتے تھے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ یہ معاملہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہاں پہ آیت کا ترجمہ دیکھ لیں اور پھر اسباق ایک دفعہ پھر آخر میں دیکھ لیں گے۔ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ حد سے بڑھتے تھے۔ اسباق، بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت آمیز اور دردناک سزا دی گئی، یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا۔ ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس چیز سے، اور فوراً توبہ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ آج جو کھلے عام نافرمانیاں ہو رہی ہے، ان سب چیزوں کا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں، اور جو جہاں جہاں ہم حد سے بڑھ رہے ہیں وہاں پہ فوراً اپنی حدود میں واپس آ جائیں۔ دعا کریں، اے اللہ مجھے ذلت و محتاجی اور تیرے غضب سے محفوظ رکھ۔ اللہ کا غضب جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ پلان کیا بنائیں، انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ان سزاؤں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا جو اللہ نے نافرمان لوگوں کو دی ہیں، تاکہ میں تمہارے تمام برے کاموں اور بری عادتوں سے بچ سکوں۔ یہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم میں جو
پچھلی امتوں کے پچھلے انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. اس کا مقصد ہسٹری بتانا نہیں ہے ہمیں. قرآن از ناٹ اے ہسٹری بک. تاریخ کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ ہمیں تاریخ بتائی جا رہی ہے. تاریخ لکھنے والے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ذکر ہوتا ہے یہ صرف نصیحت ہے ہمارے لیے کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا ان کے ساتھ یہ ہوا, انہوں نے یہ کیا تھا ان کے ساتھ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے. تو ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی پھر ایسا ہی ہوگا اور ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. آیتن آیاتن QC1 میں پڑھ کے ہم آ گئے ہیں. نبیون یہ بھی QC1 میں ہم نے پڑھا تھا. اس کی جمع دو طرح سے ہوتی ہے, ایک انبیاءن اور نبیون. ٹھیک ہے, ٹائپنگ مسٹیک ہے, اس کو نوٹ کر لیں. یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. انبیاءن تو ٹھیک ہے, نبیو نہ ہوگا اور نبی نہ ہوگا, تو یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. یہاں پہ تنوین کی جگہ زبر ہوگا. سب لوگ اس کو نوٹ کر لیں پلیز, یہ غلطی سے لگی ہوئی ہے. اغنیاء وہاں پر بھی نہیں آئے گی. ہاں ہاں, یہ اس کو بھی کریکٹ کر لیں, بلکہ انبیاء ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, جیسے اغنیاء ہوتا ہے, ایک پیش آئے گی اس کے اندر. درب یدرب ادرب دارب مدروب درب, یہ تو آتا ہے, ہم پڑھ چکے ہیں. غضب یہ باب سمیہ سے ہے. یہ غضب جو ہے اس کا مصدر یہاں پہ یوز ہوا تھا, غضب یغضب. غضب یغضب اغضب غاضب مغضوب, یہ وہی مغضوب ہے جو ہم نے QC1 میں پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ میں, غیر المغضوبی. ٹھیک ہے نا, المغضوب آیا تھا وہاں پہ, تو مغضوب وہی ہے اور غضب اس کا مصدر ہو گیا. تو یاد کر لیں باب سمیہ سے, غضب یغضب. سمیع یسمعو کے وزن پہ. کفر یکفر تو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. قتل یقتل باب نصرہ سے ہے, اور قاتل مقتول قتل. کمزور حروف دیکھ لیں, کمزور افعال دیکھ لیں. پہلے 3 حروف والے, ذل یذل ذل ذلیل, اور ذلن بھی ہے اور ذلتن بھی ہے. اس کے 2 مصدر ہیں. اچھا, اس کو یاد رکھ لیں, یہ کمزور والے میں لکھتے ہیں ہم, شد والے جو ہوتے ہیں 2, اس لیے کہ اس کی بنیادی جو گردان ہے اس سے تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے, مگر کچھ جگہوں پہ آپ کو ملے گا اس کو انہوں نے کمزور میں نہیں رکھا ہوا ہے. تو یہ جو گرامیرینس ہیں وہ ڈفرینشیٹ تھوڑا سا کرتے ہیں. یہ صحیح کی ایک قسم کہتے ہیں اس کو, اور کچھ لوگ اس کو غیر صحیح میں, کمزور پھر بھی کوئی نہیں کہے گا اس کو, یا تو صحیح کہیں گے یا غیر صحیح میں کہیں گے, کہ صحیح میں 3 حروف آ جاتے ہیں, اور غیر صحیح میں جو لوگ اس کو کہتے ہیں وہ پھر, ہاں نہیں, غیر صحیح میں پھر وہ معطل اور وہ آ جاتا ہے نا, مضاف اور محموز, وہ اس میں ڈال دیتے ہیں, غیر صحیح میں اس کو ڈال دیتے ہیں. تو مگر بہرحال ڈاکٹر صاحب نے کیونکہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو یہیں پہ رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر اس میں کمزور حرف کوئی بھی نہیں ہے. با او یہ آ گیا, میں نے بتایا تھا کمزور حرف بھی ہے اور حمزہ بھی ہے, دونوں کنڈیشن اس کے اندر آ گئی ہیں. تو جیسے قالا یقولو, اسی طرح با یبو. ٹھیک ہے, بو با ان ڈیش اور بوا ان. ڈیش کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جو لوٹا ہے وہ خود ہی لوٹا ہے, اثر تو نہیں پڑا کسی پہ. اسو اسا یاسی, یہ تو کم استعمال ہوتا ہے, مگر معصیت اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا, اور ہاں سیان بھی استعمال ہوتا ہے اور آسی بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, آسم. اچھا, یہ یا تدون بھی بک میں میرا خیال ہے دیا ہوا ہے. ہاں اعتدا ہے بک میں دیا ہوا ہے, یہ بھی آنا چاہیے تھا, بک میں ہوگا میرا خیال ہے دیا ہوا. مزید فی کے نہیں آ رہے ہیں نا آگے, نہیں یہ نہیں ہے. ہاں باب افتعال سے جس طرح ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک, چلیں یہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں ٹیبل, میں نے پہلے بھی دکھایا تھا, ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کرا دوں.
کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ مڈ کوئز ہے. ورک بک آپ لوگوں نے فرائیڈے تک جمع کرا دینی ہے, یہ بھی نوٹ کر لیں. چیکنگ آف ورک بک اگر پہلے میں نے نہیں بتایا تھا, پروگرام میں آپ کو ملا ہوا ہے. نہیں, نیکسٹ والا, کیونکہ ابھی ورک بک ان کو چاہیے ہوگی تیاری کرنے کے لیے فائنل میں مڈ کوئز کی. اگر اس سے پہلے آپ لوگ جمع کرانا چاہتے ہیں اس سے پہلے جمع کرا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر ہماری طرف سے ڈیڈ لائن ہے وہ ہے فرائیڈے تک. اگلا جو تھرسڈے ہے اس دن آپ مڈ کوئز دیں گے, اس سے پہلے آپ ورک بک جمع کرانا چاہتے ہیں اس سے پہلے جمع کرا دیں, ورنہ میکسیمم بائی فرائیڈے کرا دیں. فرائیڈے کے بعد پھر ورک بک نہیں جمع ہوگی, یہ نوٹ کر لیجیے گا ذرا, کہ اگر آپ نے چیک کرانی ہے مارکس لینے ہیں ورک بک کے تو فرائیڈے 18 سپتمبر جو ہے نا وہ لاسٹ ڈیٹ ہے جمع کرانے کی. یہاں پہ آئی سی سی میں صبح 9 بجے سے لے کر کے شام 5 بجے تک کسی وقت بھی آ کر کے آپ جمع کرا سکتے ہیں, اور پھر ویکینڈ کے بعد کلیکٹ کر لیں, منڈے کو صبح سے شام تک اور آن ورڈ جب بھی آپ کلیکٹ کرنا چاہیں. آئیے گرامر میں آ جاتے ہیں. ایک فعل صرف ہم نے پڑھنا ہے, اقامہ. یہ باب افعال ہے. اسلمہ وزن اس کا مگر یہ نہیں بنے گا, اسلمہ کے وزن پہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کمزور حرف بیچ میں آ گیا ایک الف. آپ دیکھیں سلیمہ سے اسلمہ بنا تھا تو اس میں صرف شروع میں حمزہ آ گیا تھا, درمیان میں کمزور کوئی نہیں تھا. یہاں پہ اس میں قامہ جو ہے نا اس میں درمیان میں جو الف نظر آ رہا ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا, اصل میں یہ کیا ہے؟ واو ہے, جو اس کی بدلی ہوئی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اس لیے یہ کمزور حرف ہے. تو اب اس کا وزن جو ہے نا وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گا. تو اس پہ ہم جیسے پڑھ رہے ہیں اقامہ, یقیمو, ارادہ, یریدو, اور اسی طرح اور بھی میرا خیال ہے ازالہ بھی آتا ہے, اور بہت سارے فعل آتے ہیں اس وزن پہ. تو یہ ایک اور وزن آ گیا. باب افعال ہے, وزن اقامہ یقیمو ہم پڑھ لیں گے اس کو. ٹھیک ہے جی. اشارہ یشیر, ایک وہ لے کے دینی ہے آپ نے, رینبو آئس کریم لے کے دینی. ٹھیک ہے بابا, ٹھیک ہے. اور جانا کو چکو بھی لے کے دینا. چلیں. تو یہ اب پہلے ہم نے واللہ نادا پہلے پڑھ لیا تھا, اقامہ آج پڑھیں گے. تو واللہ کس باب سے تھا؟ باب تفعیل تھا, ٹھیک ہے نا, اور فعل ہم نے اس کا پڑھا تھا ریفرنس علامہ سے, مگر کمزور آ گیا تھا تو وزن بدل گیا. اسی طرح پچھلے لیسن میں نے جو ہم نے پڑھا نادا وہ باب مفاعلہ سے تھا, حاسبہ اس کا ریفرنس فعل تھا, مگر چونکہ کمزور آ گیا تو اب نادا کا اپنا وزن ہے, حاسبہ کے وزن پہ ہی تھا. اسی طرح اب اقامہ ہم پڑھ رہے ہیں جو باب افعال سے ہے, ریفرنس فعل ہمارا اس کا اسلمہ تھا, مگر اب کمزور آنے کی وجہ سے اس کا اپنا وزن بنے گا اقامہ یقیم. تو اقامہ اس نے قائم کیا. یاد کریں ہم نے وہاں پہ قال یقولو کی طرح قامہ یقومو پڑھا تھا, وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ کھڑا ہوا. اور قد قامت الصلاۃ مؤنث قامہ سے ہم نے قامت پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ وہ کھڑی ہوئی, قامہ وہ کھڑا ہوا, قامت وہ کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور قم قومو بالکل اس طرح قال یقولو کے بدن پہ. یہاں پر کیا ہے؟ یہ اقامہ ہے, اس نے کھڑا کیا. ہم نے کہا تھا نا کہ جب مزید فی میں آتے ہیں تو پھر فعل جو ہے وہ بن جاتا ہے, جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ متعدی ہے کہ اس کا کسی پہ اثر ہوگا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے جیسے خراجہ وہ نکلا, اخرجہ اس سے نکالا, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو اسی طرح اقامہ اس نے قائم کیا یا اس نے کھڑا کیا, وہ کھڑا ہوا نہیں, اس نے کھڑا کیا. ٹھیک ہے نا. چلے, تو سلیمہ سے اسلمہ تھا, یہاں پہ قامہ سے اقامہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اقامہ, اقامو, اقمتا, اقمتو, اقمتم, اقمنا, یقیمو, یقیمونا, تقیمو, اقیمو, تقیمونا, نقیمو. یہ فعل ماضی اور مضارع سارے ہو جاتے ہیں. قامہ اس نے قائم کیا, قامو ان سب نے قائم کیا. اس کے بعد جب یہاں پر آئیں گے نا تو آپ دیکھیں اقامہ, سوری قامہ میں تو دوبارہ سے کر لیں. قامہ وہ کھڑا ہوا, قامو تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے, وہ سب کھڑے ہوئے. یہاں پہ اقامہ, ٹھیک ہے نا, اس نے کھڑا کیا, اقامو ان سب نے کھڑا کیا, اقمتا. اب یہاں پہ جب
آئیں گے تو اقمتا. وہاں پہ دیکھیں ہم اسلمتا کرتے تھے, وہ وزن نہیں بن رہا, وزن تھوڑا سا چینج ہے یہاں پہ, اقمتا. ٹھیک ہے نا, آپ نے کھڑا کیا, اقمتو میں نے کھڑا کیا, اقمتم آپ سب نے کھڑا کیا, اقمنا ہم سب نے کھڑا کیا. اب یہاں پہ آ جائے گا یقیمو. ٹھیک ہے نا, اقامہ سے یقیمو, تو یقیمو اس نے ہاں نہیں وہ یا تو قائم سے کر لیں تو قائم ہوتا ہے یا ہوگا, یا کھڑا کرتا ہے کھڑا ہوگا, دونوں معنوں میں. قائم سے کر لیں کوئی بات نہیں ہے, وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے نا, تو یقیمو وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا, یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا یقیمون الصلاۃ, تو یہ وہیں سے آ رہا ہے کہ وہ سب قائم کرتے ہیں کیا چیز, نماز. ٹھیک ہے نا, اور تقیمو اقیمو, ٹھیک ہے, تقیمون نقیمو, یہاں تک کلیئر ہو گیا ہے. اب فعل امر میں آ جائیں, اگر تقیمو سے فعل امر بنانا ہوگا تو ہم کیا کریں گے, پہلے تو تا پیش یہاں سے ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے نا, اب یاد کریں وہاں پہ ہم نے اسلمہ سے کیا بنایا تھا, اسلم. ٹھیک ہے نا, تو اب یہاں پہ حمزہ لگائیں گے. کمزور حرف ہم نے بتایا تھا کہ گر جاتا ہے, جب حکم ملتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. تو یہاں پہ پیش کو ہٹا کے جزم لگا دیں گے, تو حمزہ شروع میں لگا دیں گے تو یا گر گئی ہے تو قاف میم زیر قم ہو جائے گا, اقم. ٹھیک ہے نا, اقم. اب قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اقم الصلاۃ. ٹھیک ہے نا, لدلوک الشمس الی غسق اللیل, سورہ مزمل ہے نا, اقم الصلاۃ میرا خیال ہے. اچھا قرآن میں آتا ہے اقم الصلاۃ, یہ میرا خیال ہے شاید بنی اسرائیل میں ہے, پھر سورہ, ہاں سورہ بنی اسرائیل میں. ٹھیک ہے, اقم فعل امر ہو گیا اس کا, اور کسی کو قائم کرنے کے لیے کہا ہے, جیسے اقم الصلاۃ نماز قائم کر قرآن میں آتا ہے. تو اسی طرح اقیمو تم سب قائم کرو, لا تقم مت قائم کر, لا تقیمو تم سب مت قائم کرو. یہ فعل امر اور نہیں ہو گیا. اب وہاں پہ تھا مسلم اور مسلم, یہاں پہ بنے گا مقیم اور مقام. ٹھیک ہے نا, فعل یہ جو اسم فاعل اور مفعول بنیں گے اس طریقے سے دیکھیں, مقیمن اور مقامن. اور اسلمہ سے اسلام بنا تھا, یہاں پہ کیا ہوگا, اقامتن. ٹھیک ہے نا, اقامہ پچھلے دنوں بہت مشہور ہوا تھا, جو لوگ مڈل ایسٹ جاتے ہیں وہ اقامہ لے رہے ہوتے ہیں, تو یہ وہی ہے کیونکہ وہاں انہوں نے قیام کرنا ہوتا ہے اس لیے. ٹھیک ہے, اقامتن یہ آ گیا قائم کرنا. ٹھیک ہے, مقیم قائم کرنے والا, مقام جس کو قائم کیا جائے, اور اقامتن قائم کرنا. ٹھیک ہے, تو اب ہمارا یہ ٹیبل مکمل ہو گیا الحمدللہ. مؤنث کا صیغہ دیکھ لیں, ہوا اقامہ ہے تو ہیا کیا ہوگا, اقامت, اور ہوا یقیمو ہے تو ہیا کیا ہوگا, تقیمو. آسان کام ہے. تو یہ گردان ہماری مکمل ہو گئی ہے. اس کے ایک دفعہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ بول چال میں چلے جائیں گے. آئیے, اقامہ, اقامو, اقمتا, اقمتو, اقمتم, اقمنا, یقیمو, یقیمون, تقیمو, اقیمو, تقیمون, نقیمو, اقم, اقیمو, لا تقم, لا تقیمو, مقیمن, مقامن, اقامتن. ہوا اقامہ, ہیا اقامت, ہوا یقیم, ہیا تقیم.
الحمدللہ. ایک دفعہ پریکٹس کرا لیں ناصر صاحب. اقامہ، اقامہ، اقامو، قاموا اقامو، اقمتا، أقمت اقمتا، اقمتو، أقمت اقمتم، أقمتم اقمتم، اقمنا، نعم اقمنا، یقیمو، يقيم یقیمو، یقیمونا، يقيمون یقیمونا، تقیمو، تقيم اقیمو، أقيم اقیمو، تقیمونا، يقيمون یقیمونا، نقیمو، نقيم اقیمو، اقیم، اقم، اقیمو، أقيم اقیمو، لا تقم، لا لا تقيم تقم، لا تقیمو، لا تقيم تقیمو، مقیمن، قيم مقامن، مقام اقامتن، اقامتن، و اقامہ، واقامہ، ہی اقامت، يا قامت اقامت، و یقیمو، ويقيم ویقیمو، ہی تقیمو. يا تقيم تقیمو. جزاکم اللہ خیر. آئیے بول چال میں دیکھ لیں کیسے یہ فعل کس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، اور اس سے یہ پریکٹس بھی ہو جائے گی اور گردان بھی انشاءاللہ ہمیں زیادہ پختہ ہو جائے گی. حل اقامہ، کیا جواب ہوگا؟ نعم اقامہ، اس نے قائم کیا. حل اقامو، نعم اقامو. حل اقمتہ، نعم اقمتو. حل اقمتم، نعم اقمنا. الحمدللہ. حل یقیم، نعم یقیم. حل یقیمون، نعم یقیمون. حل تقیم، نعم اقیم. حل تقیمون، نعم نقیم. الحمدللہ. حل یقیم الصلاۃ، کیا وہ نماز قائم کرتا ہے؟ نعم یقیم الصلاۃ. حل یقیمون الصلاۃ، نعم یقیمون الصلاۃ. حل تقیم الصلاۃ، نعم اقیم الصلاۃ. حل تقیمون الصلاۃ، نعم نقیم الصلاۃ. الحمدللہ. اقم، اقیم، اقیمو، نقیم. اب وہ آگے جو میں کہہ رہا تھا قرآن میں آتا ہے اقم الصلاۃ، تو نماز قائم کر. اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ، تم سب جمع کے لیے. نقیم الصلاۃ، ہم سب قائم کرتے ہیں. حل اقام الصلاۃ، نعم اقام الصلاۃ. حل اقاموا الصلاۃ، نعم اقاموا الصلاۃ. حل اقمت الصلاۃ، نعم اقمت الصلاۃ. حل اقمتم الصلاۃ، نعم اقمنا الصلاۃ.
شارٹ گردان دیکھ لیں اس کی، اقامہ، یقیم، اقم، مقیم، مقام اور اقامتن۔ ورک بک اقامہ کا ٹیبل استعمال کریں، عربی بنائیے، ہم سب قائم کرنے والے ہیں، جمع ہو گئی، ہاں ہاں، مقیم کی جمع مقیمون، ٹھیک ہے نا، اسم فاعل ہے نا، نہیں جمع میں، جمع جب بنائیں گے، ہاں صحیح، جب آپ ملائیں گے اس کو پھر، ہاں پھر نحن مقیمون الصلاۃ للہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اردو میں ترجمہ کرنا آسان ہے، اقیم الصلاۃ، یہ تو ہم نے ابھی سیکھ لیا، حل یقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے، یقیمون الصلاۃ۔ تو بس اس میں صرف کیچ یہی تھا کہ یہاں پہ یہ اسم فاعل ہے، اس کو فعل مت سمجھیں، اسم فاعل کی جمع بنائیں گے تو واو نون کے ساتھ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اقامہ کی طرح ارادہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ارادہ سے یریدو، اقامہ، یقیم، ارادہ، یریدو، اس کا مصدر کیا ہوگا؟ ارادتن، وہاں پہ تھا اقامتن، یہاں پہ ارادتن، اس نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے نا، ارادہ کرنا، تو ارادہ یریدو، اس سے پوری گردان اسی طرح بن جائے گی جیسے وقامہ، ہاں یہ اچھا آپ نے یاد دلا دیا کہ بھائی ارادہ یریدو کا باب کون سا ہے؟ باب افعال ہے، ٹھیک ہے۔ وزن کیا ہے اس کا؟ اقامہ یقیم، یہ اس کا وزن ہے، اس وزن پہ ارادہ یریدو کی گردان آپ بنائیں گے اور یاد رکھیں گے اس وزن پہ، الحمدللہ۔ یہاں پہ ہمارا لیسن مکمل ہو گیا ہے۔ اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم پہلے دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آئی ایم اویلیبل، جس کا کوئی سوال ہو وہ کر سکتے ہیں۔ دعا سے پہلے ایک چیز اور میں ریمائنڈ کرا دوں سب لوگوں کو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ بات، ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں، تو یہاں پہ ہم آپ کو باری باری بلا کر کے، جیسے آپ نے QC 1 اور 2 میں کیا تھا، گردانے نہیں سن رہے ہیں، تو آئی ایم شیور کہ آپ کو پریکٹس کرنے کا موقع گھر میں ضرور مل رہا ہوگا، نہیں مل رہا ہے تو ٹائم نکالیں اور کریں، کیونکہ جیسا کہ امید ہے کہ ابھی تھوڑے دنوں میں پھر کلاس یہاں پہ شروع ہو جائے گی، اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ گرامر کا تو ایک وائوا بھی لیتے ہیں ہم، تو یہاں پہ آپ کو آ کر کے سنانی بھی پڑے گی گردان فائنل کو اس سے پہلے، تو بہتر ہے کہ ابھی سے کرتے رہیں تیاری۔ آخر میں اگر سارے ٹیبل ایک ساتھ یاد کرنے کی کوشش کی تو مشکل ہو جائے گی اور آپس میں مکس ہو رہے ہوں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ابھی مڈ کوئز کی تیاری کریں، گردانیں ساری پکی کر لیں، جی ہاں، اور خاص طور سے وہ جو 6 افعال والے ٹیبل جو دیے ہوئے نا، وہ تو سارے آنے چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، بہت ساری گردانیں ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، پورا ایک ہفتہ ہے آپ کا ٹیسٹ کے لیے انشاءاللہ، تو دعا کر لیں۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ایک لفظ آپ نے بتایا ہے ذلہ، جہاں پہ 2 لام ہے، تو اس کو صرف کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم کمزور میں کاؤنٹ کریں گے یا؟ سر یہ تو میں نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ شد والے جو ہیں اس کو کمزور میں کوئی بھی نہیں کاؤنٹ کرے گا، صحیح اور غیر صحیح میں تقسیم جو لوگ کرتے ہیں وہ اس کو غیر صحیح میں رکھیں گے، جو لوگ صحیح اور کمزور کی تقسیم کرتے ہیں وہ اس کو پھر صحیح میں رکھتے ہیں۔ صحیح میں ایک قسم کہتے ہیں وہ سالم ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ مضاعف اور محموس، تیسری قسم اس کی ہے۔ تو آپ کو جو طریقہ پسند آتا ہے وہ طریقہ کر لیں، مگر اس کو کمزور میں آپ نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس میں کوئی حرف کمزور نہیں آ رہا ہے۔ کلیئر ہو گیا سر؟ ایک ساتھ دوسرا ہے کہ اپنا باؤ جمع کے میں آتا ہے تو وہاں پہ الف مسنگ ہے، قالو کی طرح ہونا چاہیے، باؤ جو ہے یہ وہ لوٹے، ہاں
اس میں الف جو ہم عام طور پہ جمع میں دیکھتے ہیں الف ہوتا ہے، تو اس میں الف نہیں ہے. ہونا چاہیے اصولاً. تو کہاں پہ نہیں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے؟ یہ میں ایسا بھی ہم نے پڑھا ہے نا اس میں والمسکنات فباء بغضب. اچھا میں چیک کر لوں گا اس کو. میرا خیال ہے ہونا تو چاہیے اس کے اندر. ٹھیک ہے میں چیک کر لوں گا کیونکہ وہ علامت جمع تو آئے گی. جی جی سر. الف کیا کریں؟ وہی آپ. اور کسی کا کوئی سوال ہے اگر تو بس میرا خیال ہے پھر تیاری کریں آپ لوگ. ایک ہفتہ ہے پورا انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اچھے نمبر لیں گے اس میں مڈ کوئز میں، اور تیاری اچھی ہوگی، گردانیں اچھی ہوں گی انشاءاللہ. وش یو گڈ لک. سر ایک چیز سمپلی یہ ڈیزائن کرنا تھی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی کا سوال ہے بتائیں. جی جی سر. جی سر آواز فرمائیے. آ رہی؟ ہاں سر جی جی یہ ایک ریکویسٹ تھی یا ایک پوچھنا تھا، ایسا ممکن ہے کہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے اور شور بھی آ رہا ہے. پلیز سر یہ لیاقت پوچھنا صاحب تھا بول رہے ہیں. باقی لوگ اپنی مائک آف کر دیں پلیز. لیاقت صاحب کو بولنے دیں. باقی لوگ اپنے مائک آف کر دیں. سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ بعض کے نیٹ ورک کا بھی ایشو ہوگا، کچھ اور مسائل بھی ہوں گے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جب ہم وہاں آ جائیں تو بے شک اینڈ پہ دونوں ایک ہفتے ایک ٹیسٹ لے لیں پھر دوسرے ہفتے نہیں سر ایسا تو پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ابھی ہم نے یونیورسٹی میں بھی سارے ایگزام اسی طرح لیے ہیں. سب کو بتایا تھا کہ باقی لوگ اپنے مائک آف کرنا پلیز. لیکن اچھا یہ جو میرا خیال ہے مجھے کرنا پڑے گا. ان میں بعض کے یہ مسائل آئے ہیں. ایک منٹ لیاقت صاحب اب بولیں آپ، کیونکہ کئی مائک آن ہو گئے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے آپ کیا کہہ رہے ہیں. دوبارہ سے اپنا مائک آن کر لیں لیاقت صاحب اور آپ ہی بولیں. باقی لوگ اپنے مائک آف رکھیں، اپنی باری پہ آن کریں پلیز. جی سر. جی لیاقت میں صاحب. سر یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے آن لائن کلاسز کالجز یونیورسٹیز میں ہو رہی ہیں تو ان کے ایگزامز میں یہ ایشو آئے ہیں کہ کسی کا نیٹ ورک نہیں چل رہا ہے، کسی کے کوئی جو ہے نا لائٹ چلی گئی ہے، کچھ ایشو ہو گیا ہے، تو دے ہیو پرابلمز. از اٹ پاسبل کہ اس کو جو ہے آخری 2 ہفتوں میں رکھ لیا جائے؟ لیاقت صاحب دیکھیں، آپ شاید جانتے ہی ہوں گے میں بھی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں. ابھی ہم نے جی انڈر گریڈ کے بھی سارے ایگزام لیے ہیں اور ماسٹرز کے بھی سارے ایگزام لیے ہیں. اکا دکا پرابلم کی وجہ سے ہم نے پورے کورس کو نہیں کہہ دیا کہ جی آپ لوگ ایگزام مت دیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. کسی ایک آدھ کی پرابلم آئے گی تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ بھائی سب کے پاس تقریباً نیٹ ہوتا ہی ہے، اور اگر 1 گھنٹے کے لیے بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو کسی ایسی جگہ جا کے بیٹھ جائیں جہاں پہ نیٹ اچھا آ رہا ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کسی کی لائٹ جاتی ہے تو ہماری بھی آج جیسے لائٹ گئی تھی تو ہم نے یو پی ایس کے اوپر اس کو کر کے کلاس کنٹینیو کی ہے، تو اس میں تھوڑا ٹائم ویسے بھی آپ کو ملے گا ہی. آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اور سب لوگ کر رہے ہیں، سارے کورسز اسی طرح ہو رہے ہیں. میں نے تو بتایا آپ کو، کوئی پریشانی کی بات نہیں انشاءاللہ. اگر مسئلہ آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے کیسے حل کرنا ہے، مگر سب کے لیے یہ نہیں کر سکتا میں. پلیز اس پہ انسسٹ نہ کریں آپ. لیٹ ایوری بڈی پریپیئر فار دی ایگزام اینڈ لیٹ ایوری بڈی اپیئر ان دی ایگزام. چلیں ٹھیک ہے سر. جس کی کسی کی پرابلم آئی وہ ہم دیکھ لیں گے اینڈ پہ پھر کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایسے تو جب یہاں کلاس میں بھی آپ آگے ایگزام دیتے تھے تو کسی کو پرابلم ہوتی تھی، کسی کی ڈیتھ ہو گئی اچانک نہیں آ سکا تو ہم اس کو کچھ کمپنسیٹ کر لیتے تھے نا. ٹھیک ہے تو وہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ حافظ. اگر اور کسی کا سوال نہیں ہے تو آپ تو مجھے فون کر لیں پلیز. سعادت صاحب آپ کی تو آواز ہی بالکل سمجھ نہیں آتی ہے. آپ مجھے کلاس کے بعد فون کر لیجیے گا. آپ کے مائک میں بہت پرابلم ہے. اگر اور کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں. آئی ایم اویلیبل. اور کسی کا کوئی سوال؟ چلیں لگتا ہے اب کوئی نہیں ہے سوال، سب ختم ہو گئے. جزاکم اللہ خیرہ.